بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری بہنوں، آج ہم 5 ایسی عادتیں رکھنے والی عورتوں کے بارے میں بتائیں گے۔ ایسی عورتیں جس بھی گھر میں قدم رکھتی ہیں، جس بھی گھر میں رہتی ہیں، تو وہ گھر جلد تباہ ہو جاتا ہے۔ اس گھر میں غربت ضرور آتی ہے۔ گھر میں رہنے والا ہر چھوٹے سے لے کے بڑا انسان پریشانیوں کے دلدل میں ڈوبا رہتا ہے۔ آخر عورتوں کی وہ 5 عادتیں کون سی ہیں جو جنت کے ٹکڑے گھروں کو جہنم کا گڑا بنا دیتی ہیں؟ میرے اسلامی بھائیوں، آج کا بیان عام بیان نہیں بلکہ ایک آئینہ ہے ہر اس گھر کے لیے جو بربادی کے کنارے پر کھڑا ہے۔ وہ گھر جہاں عورت کا کردار کمزور ہو جائے، زبان زہر بن جائے، دل میں نفرت گھر کر جائے، تو وہاں سے سکون رخصت ہو جاتا ہے۔ وہ عورت جو اپنے یہ اندر 5 خطرناک عادتیں رکھتی ہے تو ایسی عورت رحمتوں کو بھگا دیتی ہے، اپنے گھر کو نحوست سے بھر دیتی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، یاد رکھو، جب عورت کی زبان بے لگام ہو جاتی ہے تو گھر کا سکون مٹی میں دفن ہو جاتا ہے۔ آج میں تمہیں وہ 5 نشانیاں بتانے والا ہوں جنہیں سن کر تمہارا دل کانپ اٹھے گا، تمہاری روح لرز جائے گی اور تم سوچنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ کہیں یہ نشانیاں ہمارے گھروں میں تو نہیں چھپ گئیں۔ میری پیاری بہنوں، جب کسی گھر میں بے سکونی ڈیرے ڈال لے، جب رزق کا دروازہ بند ہو جائے، جب ہر دن ایک نئی مصیبت لے کر طلوع ہونے لگے، تو سمجھ جاؤ کہ وہاں اللہ کی رحمت نہیں، اس کی ناراضگی اتر چکی ہے۔ اور یہ ناراضگی اکثر ہمارے اپنے ہی ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے کہ جو کوئی میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے میں زندگی تنگ کر دوں گا، اور ہم اسے محشر کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ یعنی جب عورت اللہ کے حکموں سے منہ موڑ لے، یہ 5 عادتیں اپنانے لگے، یہ 5 گناہ بڑے شوق سے کرنے لگے جو میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں، تو پھر ایسی عورت کے لیے عرش بھی ناراض ہو جاتا ہے، آسمان بھی ناراض ہو جاتا ہے، اور زمین بھی تنگ پڑنے لگتی ہے۔ اگر عورت وہ روشنی دے تو پورا گھر منور ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہی چراغ جلنے لگے تو پورا گھر راکھ ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، سوچو، اگر چراغ ہی جلنے لگے تو بچاؤ کی امید کہاں سے کرو گے؟ اگر گھر کی ملکہ ہی تباہی کا بیج بو دے تو محل کیسے آباد رہ سکتا ہے؟ ایک گھر کی دیواریں اینٹوں سے نہیں بلکہ عورت کے سلیقے، صبر، محبت اور عزت سے بنتی ہے۔ یہاں پر میں تمہیں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں کہ ایک شخص کے گھر میں روز لڑائی جھگڑا ہوتا تھا۔ رزق آتا تھا مگر رک جاتا، خوشیاں آتی ہیں مگر ٹک نہیں پاتی۔ ایک دن وہ شخص کسی بزرگ کے پاس گیا اور اپنی پریشانی بیان کی۔ بزرگ نے پوچھا، کیا تمہارے گھر کی عورت زبان دراز ہے؟ اس شخص نے کہا، جی بہت زیادہ۔ بزرگ نے کہا، پھر رزق تو ہر روز تیری دہلیز پر آتا ہے، مگر تیری عورت کی بد زبانیاں اسے واپس بھگا دیتی ہیں۔ پیاری بہنوں، سمجھنے کی بات ہے کہ جب عورت کا دل پاک ہو جائے تو گھر میں فرشتے بھی رہنے لگتے ہیں، اور جب یہی عورت ان 5 زہریلی عادتوں کو اپنا لے تو شیطان اپنے لشکر سمیت اس گھر میں بسیرا کر لیتا ہے۔ تو چلو میری پیاری بہنوں، اب ہم چلتے ہیں اپنے آج کے بیان کی طرف، جہاں میں تمہیں وہ 5 تباہ کن عادتیں بتانے والا ہوں جو اگر کسی عورت میں ہوں تو وہ نہ صرف اپنا گھر بلکہ نسلیں بھی برباد کر دیتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، کہتے ہیں کہ ایک دن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے۔ اتنے میں روتا ہوا ایک شخص مسجد کے اندر داخل ہوا۔ اس کے رونے کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ مسجد کا سکون اس کے رونے سے بھر گیا۔ صحابہ کرام کی نظریں اس روتے ہوئے شخص کی طرف اٹھی۔ سب حیران تھے کہ آخر یہ شخص کس درد میں مبتلا ہے۔ جب ہمارے نبی نے اس کی حالت دیکھی تو فرمایا، اسے میرے سامنے لے آؤ۔ فوراً ایک صحابی اٹھے اور اس رونے والے شخص کو پکڑ کر اللہ کے نبی کے سامنے بٹھا دیا۔ ہمارے نبی نے نہایت نرمی اور شفقت کے ساتھ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، اے اللہ کے نیک بندے، آخر کس چیز نے تجھے اس قدر پریشان کر دیا ہے؟ اس شخص نے روتے ہوئے کہا، اے اللہ کے نبی، میری کہانی بہت ہی دکھی ہے، دل دہلا دینے والی ہے۔ ایک وقت تھا کہ میرے پاس دنیا جہان کی ہر نعمت موجود تھی، مال تھا، مویشی تھے، عزت تھی، سکون تھا، مگر دل تنہا تھا، کیونکہ اس وقت میری شادی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کیوں نہ شادی کر لوں تاکہ میرا گھر آباد ہو۔ پھر کیا ہوا، میرے ماں باپ نے میرے لیے ایک رشتہ ڈھونڈا، رشتہ طے ہو گیا، شادی ہو گئی۔
اب جس دن سے میں اپنی بیوی کو گھر میں لے کر آیا ہوں اس دن سے قسمت کا ستارہ غروب ہونا شروع ہو گیا۔ خوشیاں پریشانیوں میں بدل گئیں، نفع نقصان میں بدل گیا، اور نقصان پر نقصان ہوتے ہوتے میرا سارا مال چلا گیا۔ مویشی ختم ہو گئے، اب حالت یہ ہے کہ میں خالی ہاتھ بیٹھا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس دن میری بیوی میرے گھر میں داخل ہوئی ہے اسی دن سے میری زندگی کی برکت ختم ہو گئی، میرے نصیب کا دروازہ بند ہو گیا۔ جس دن سے میری بیوی میرے گھر میں داخل ہوئی اس دن سے میرا عروج زوال میں بدل گیا۔ اے اللہ کے نبی بتائیے اب میں کیا کروں؟ یہ کہہ کر وہ شخص رونے لگا۔ اللہ کے نبی نے اس دکھی انسان کی حالت دیکھی، اس کی آنکھوں کے آنسو، اس کی فریاد اور اس کے دل کا درد محسوس کرتے ہوئے حضرت علی سے فرمایا، اے علی، جلدی سے اٹھو، اپنے گھر جاؤ اور اپنی بیوی حضرت سیدہ فاطمہ سے پوچھو کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ کسی عورت کے گھر آنے کی وجہ سے گھر کا رزق مٹ جائے، قسمت کا ستارہ ڈوب جائے اور عروج زوال میں بدل جائے؟ کیا دنیا میں ایسی عورتیں بھی رہتی ہیں جن کی نحوست کی وجہ سے خوشیاں پریشانیوں میں بدل جاتی ہیں؟ حضرت علی نے نبی کریم کا فرمان سر آنکھوں پر رکھا، فوراً مسجد سے نکلے اور سیدھے اپنے گھر چلے گئے۔ جب گھر پہنچے تو نہایت ہی ادب اور احترام سے اپنی زوجہ حضرت سیدہ فاطمہ سے عرض کیا، اے فاطمہ، آپ کے والد اللہ کے نبی آپ سے دریافت فرما رہے ہیں کہ کیا عورتوں میں سے کوئی عورت ایسی بھی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے گھر کا رزق مٹ جائے، جس کی نحوست کی وجہ سے امیری غریبی میں بدل جائے، اچھے دن برے دنوں میں بدل جائیں اور خوشیاں غم میں بدل جائیں؟ یہ سنتے ہی حضرت سیدہ فاطمہ نے سر جھکایا، چہرے پر سنجیدگی آئی اور فرمایا، اے علی، بے شک یہ بات سچ ہے کہ عورت کی نحوست ہی گھر میں غربت لاتی ہے، سکون کو تباہ کر دیتی ہے اور نعمتوں کو چھین لیتی ہے۔ اے علی، اگر حقیقت جاننا چاہتے ہو تو سنو، عورت کی 5 بری عادتیں ایسی ہیں جو کسی بھی گھر کو اجاڑ سکتی ہیں، رزق روک سکتی ہیں اور زندگی کو جہنم بنا سکتی ہیں۔ حضرت علی نے فوراً عرض کیا، اے فاطمہ، جلدی بتائیے وہ بری عادتیں کون کون سی ہیں جو گھر میں بے بہا غربت اور پریشانیاں لاتی ہیں؟ تو حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا، عورت کی پہلی خطرناک عادت جو گھر کا رزق مٹا دیتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی کام کے آغاز پر اللہ کا نام نہ لینا، یعنی بسم اللہ نہ پڑھنا، کیونکہ میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، جس کام کی ابتدا بسم اللہ کے بنا ہو اس کام میں شیطان بے دھڑک داخل ہو جاتا ہے، اور جب شیطان کسی کام میں شامل ہو جائے تو وہاں سے برکت اٹھ جاتی ہے، سکون نکل جاتا ہے اور بدبختی اپنا ڈیرا جما لیتی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، بسم اللہ محض ایک جملہ نہیں بلکہ یہ اللہ کی پناہ ہے جو ہمارے کاموں کو شیطانی اثرات سے بچاتا ہے، جو رزق کو بڑھاتا ہے، نعمتوں کو محفوظ کرتا ہے اور فلاح کا راستہ کھولتا ہے۔ لیکن افسوس، آج ہمارے گھروں میں، ہمارے دسترخوان پر، ہماری روزمرہ زندگی میں بسم اللہ کو بھلا دیا گیا ہے، اور یہی بھول شیطان کی دعوت بن چکی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کتنی ہی عورتیں ہیں جو چائے بناتے وقت، کھانا پکاتے وقت، کپڑے دھوتے وقت، بچوں کو کھلاتے وقت، یہاں تک کہ دروازہ کھولتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا بھول چکی ہیں۔ وہ ہر کام کو معمول سمجھ کر کرتی ہیں اور اسی معمول میں رزق کی برکت کھو بیٹھتی ہیں۔ سوچو، جب تم اپنے بچوں کو کھانا کھلاؤ اور بسم اللہ نہ کہو تو وہ لقمہ رحمت نہیں، آزمائش بن جاتا ہے۔ وہ لقمہ پیٹ کے اندر جا کر بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ جب تم شوہر کے کپڑے دھو، گھر سنبھالو، سودا رکھو اور زبان سے بسم اللہ نہ نکالو تو تمہاری محنت میں نور کی جگہ اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو فرمایا حضرت بی بی فاطمہ نے کہ جس کام کے آغاز میں جو عورت بسم اللہ نہیں پڑھتی وہ دنیا کی بدقسمت عورت ہے۔ ایسی عورت کو گھر میں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، ایسی عورت رحمت نہیں، زحمت ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اے سیدہ فاطمہ، یہ تو ہو گئی پہلی خطرناک عادت، اب اللہ کے واسطے مجھے دوسری عادت کے بارے میں بھی بتا دیں تاکہ میں امت کو آگاہ کر سکوں کہ کن باتوں سے گھر کا سکون، برکت اور رزق چھن جاتا ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ نے سنجیدہ لہجے میں فرمایا، علی، عورت کی دوسری خطرناک عادت شوہر کی ناشکری ہے، اور یہ وہ زہر ہے جو آہستہ آہستہ پورے گھر کو کھا جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، جو عورت اپنے شوہر کی محنت، محبت، ذمہ داری اور قربانیوں کو حقیر سمجھے، جو ہر وقت شکوے اور شکایتیں کرتی رہے، جو شوہر کی تھوڑی سی کمی کو تانے میں بدل دے، اس کے رزق کو حقیر جانے، تو سمجھ لو کہ وہ عورت
برکت کا دروازہ اپنے ہاتھوں سے بند کر رہی ہے۔ اے میری پیاری بہنوں، یاد رکھو، شوہر صرف پیسے دینے والا نہیں، وہ تمہاری عزت، تمہاری پناہ، تمہارا ساتھی ہے، اور اگر تم اس کی عزت نہیں کرو گی، اس کی تھوڑی چیزوں کو بھی حقیر سمجھو گی، تو وہ دعائیں جو شوہر کے دل سے نکلنی تھی، وہ بددعائیں بن کر آسمان تک پہنچتی ہیں۔ میری پیاری بہنوں، یہاں پر میں تمہیں ایک سبق آموز حکایت سناتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ کسی ویرانے میں ایک درویش بیٹھا کرتا تھا۔ وہ نہ دنیا دار تھا، نہ کسی شہرت کا طلبگار، بس تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا کرتا، اور جو کوئی بھی اس کے پاس آتا اسے صبر اور شکر کی تلقین کرتا۔ ایک دن ایک امیر تاجر وہاں سے گزرا۔ اس کی سواریوں پر سونا، چاندی، غلہ، کپڑا، نوکر، خادم، سب کچھ تھا، لیکن چہرہ اترا ہوا، دل بوجھل اور آنکھیں رو رہی تھی۔ وہ مالدار شخص درویش کے پاس رکا اور کہا، بابا جی، سب کچھ ہے میرے پاس، مگر دل کا سکون نہیں۔ رزق آتا ہے مگر برکت نہیں، خوشی کے لمحے آتے ہیں مگر قرار نہیں، آخر میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ درویش نے کیا کیا؟ مسکرا کر قریب پڑا ہوا ایک خالی پیالہ اٹھایا۔ درویش نے اس پیالے میں پانی ڈالا اور تاجر سے کہا، اس پیالے کو دیکھو، کیسا صاف شفاف ہے۔ تاجر نے کہا، جی بابا، بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ درویش نے اسی وقت اس پیالے میں مٹھی بھر مٹی ڈال دی اور کہا، اب دیکھو۔ تاجر بولا، اب تو کچھ بھی صاف نظر نہیں آ رہا، پانی گندا ہو گیا۔ درویش نے کہا، بیٹا، یہی حال تمہارے گھر کا ہے۔ تمہارا رزق، تمہاری دولت، تمہاری نعمتیں تو بہت ہیں، مگر ان سب میں تمہاری زبان کی مٹی، تمہاری بیوی کی ناشکری، تمہارے رویوں کی گندگی نے برکت کو چھپا دیا ہے۔ اب جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ نظر آتا ہے مگر دل کو سکون نہیں دیتا۔ درویش نے کہا، جس گھر کی عورت شکر چھوڑ دے، اس گھر کے اندر سکون نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، حضرت علی نے فرمایا، اے سیدہ فاطمہ، یہ تو ہو گئی دوسری بری عادت کہ جو عورت شوہر کی ناشکری کرتی ہے وہ اپنے گھر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا خود بنا دیتی ہے۔ اب تیسری بات بھی بتا دیجئے تاکہ میں جا کر آپ کے بابا کو ساری حقیقت سنا سکوں۔ حضرت سیدہ بی بی فاطمہ نے گہری سانس لی، نظریں جھکا لی اور فرمایا، اے علی، عورت کی تیسری خطرناک عادت یہ ہے کہ وہ باتوں باتوں میں اپنے شوہر سے کہہ دیتی ہے، میں نے تم میں کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جو زبان سے نکلتا ضرور ہے مگر شوہر کے دل کو چھلنی کر دیتا ہے۔ اس کی محنت، اس کی محبت، اس کی قربانیاں سب مٹی میں مل جاتی ہیں۔ میری پیاری بہنوں، سوچو، ایک مرد صبح فجر سے پہلے بیدار ہو، دل میں گھر کی فکر لیے کڑکتی دھوپ میں مزدوری کرے، کندھوں پر بھاری بوجھ اٹھائے، پسینے میں شرابور ہو کر شام کو خالی ہاتھ نہیں بلکہ تھکن کے ساتھ تمہارے لیے، بچوں کے لیے رزق کما کر واپس آئے، اور تم اسے ایک جملے میں کہہ دو کہ میں نے تم میں کوئی بھلائی نہیں دیکھی، تو پھر بتاؤ وہ مرد اگلے دن کیسے جیے گا؟ اس کے پاؤں میں طاقت کہاں سے آئے گی؟ اس کے دل میں سکون کی رونق کیسے باقی رہے گی؟ یاد رکھو، وہ مرد جو گھر کے لیے ساری دنیا کی سختی سہ لیتا ہے، وہ تمہارے الفاظ کی تلخی نہیں سہ سکتا۔ یہ نادان عورتیں نہیں جانتی کہ زبان سے نکلا ہوا ایک زہریلا جملہ ایک مرد کے دل سے زندگی کی ساری امیدیں چھین لیتا ہے، اور وہ دعائیں جو شوہر کے دل سے نکل کر آسمان پر جانا چاہتی تھیں وہ دل ہی میں مر جاتی ہیں۔ یاد رکھو، گھر ٹوٹتے نہیں، توڑ دیے جاتے ہیں، اور اکثر وہ توڑنے والی زبان ہی ہوتی ہے جس پر قابو نہ رکھا جائے۔ تو اے میری بہنوں، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر تمہیں آنکھوں کا نور سمجھے، دل کا سکون سمجھے، تو اپنے الفاظ سے اس کا حوصلہ بڑھاؤ، اس کی تھوڑی سی کوشش پر بھی شکر ادا کرو، کیونکہ جو عورت شوہر کی حوصلہ افزائی کرتی ہے، اللہ اس کے نصیب میں خوشیاں، رحمتیں اور عزت لکھ دیتا ہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے سیدہ فاطمہ، یہ تو ہو گئی تیسری بات، اب مہربانی فرما کر عورت کی چوتھی بری عادت بھی بتا دیجئے تاکہ میں جا کر آپ کے بابا اللہ کے نبی کو مکمل حقیقت سنا سکوں۔ حضرت سیدہ بی بی فاطمہ نے فرمایا، اے علی، عورت کی چوتھی خطرناک عادت یہ ہے کہ وہ دوسروں کے گھروں کو دیکھ کر اپنے شوہر سے مقابلہ کرتی ہے اور پھر تانوں اور تانہ زنی کی زبان بولتی ہے کہ فلاں کی بیوی کو تو سونا چاندی ملا،
فلاں کے شوہر نے تو گاڑی لے لی، دیکھو اس کا شوہر اسے زیور، کپڑے، مہنگے تحفے دیتا ہے، اور تم کیا لاتے ہو؟ تم تو میرے لیے کچھ نہیں کرتے، نہ کبھی مجھے خوش رکھا، نہ عزت دی۔ اور یہ وہ زہر ہے جو آہستہ آہستہ گھر کی دیواروں کو گرا دیتا ہے، شوہر کے دل کو توڑ دیتا ہے اور اس کی خودی کو مار دیتا ہے۔ حالانکہ وہی شوہر دن رات محنت کر کے تھوڑی سی کمائی لاتا ہے تاکہ بیوی اور بچوں کا پیٹ پالے، مگر جب وہ سن لے کہ تم نے فلاں کے شوہر کی طرح کچھ نہیں کیا تو وہ اندر سے بکھر جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یاد رکھو، جو عورت اپنے شوہر کو دوسروں کے ترازو میں تولتی ہے وہ نہ صرف اپنے شوہر کی عزت کراتی ہے بلکہ خود اپنی قدر بھی کھو دیتی ہے، کیونکہ جو عورت دوسروں کی زندگی دیکھ کر اپنی زندگی کو برباد کرنے لگے وہ نہ شکر گزار رہتی ہے، نہ خوش نصیب، نہ رحمت والی۔ سمجھدار عورت وہ ہوتی ہے جو شوہر کی تھوڑی کمائی کو بھی نعمت سمجھے، اس کے لائے ہوئے ایک معمولی تحفے کو بھی خوشی سے قبول کرے اور دل سے دعا دے، کیونکہ جب شوہر کے دل سے تمہارے لیے دعا نکلتی ہے تو وہ آسمان پر جا کر تمہارے نصیب میں خوشی، عزت، رزق اور سکون لکھ دیتی ہے، اور جب شوہر کے دل سے تمہارے خلاف آہ نکلے تو وہ تمہارا سب کچھ چھین لینے کا سبب بن جاتی ہے۔ اس لیے اے علی، وہ عورت جو شوہر کی عزت کرنا چھوڑ دے اور دوسروں کا مقابلہ کرتی پھرے، وہ در حقیقت اپنے گھر کی نعمتیں خود اپنے ہاتھوں سے روند رہی ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے سیدہ فاطمہ، یہ تو ہو گئی چوتھی بری عادت، اب مہربانی فرما کر پانچویں اور آخری بری عادت بھی بتا دیجئے تاکہ میں جا کر اللہ کے نبی کو پورا حال سنا سکوں۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اے علی، عورت کی پانچویں اور نہایت خطرناک عادت یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کی صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتی، سستی کا شکار ہو جاتی ہے، رات کو دیر سے سوتی ہے اور صبح دیر سے اٹھتی ہے، یہاں تک کہ سورج سر پر آ جاتا ہے اور وہ اب تک بستر میں پڑی ہوتی ہے۔ ایسے میں اس کے گھر میں نہ برکت آتی ہے، نہ سکون، نہ رزق، نہ رحمت۔ پیاری بہنوں، حیرت کی بات یہ ہے کہ جس گھر کی عورت خود ناپاکی میں ہو، بستر میں پڑی ہو، کمروں میں گندگی ہو، برتن میں گندگی ہو، باتھ روم بدبو دے رہے ہوں، اور صبح کے وقت اس گھر میں اللہ کا ذکر نہ ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے کیسے اتر سکتے ہیں؟ جو عورت صبح بیدار ہو کر اپنے گھر کو خوشبو سے مہکائے، قرآن کی تلاوت سے فضا کو پاک کرے، چولہے کو اللہ کے نام سے جلائے، وہی گھر رحمت کا مرکز بنتے ہیں۔ مگر افسوس، آج کل کی ماڈرن لڑکیاں رات 3 بجے تک موبائل پر لگی رہتی ہیں، ڈرامے، فلمیں، سوشل میڈیا، چیٹنگ اور نہ جانے کیا کچھ۔ پھر صبح کو فجر کی اذان تو درکنار، ظہر کی نماز کے بعد آنکھ کھلتی ہے۔ تو کیا تمہیں لگتا ہے کہ ایسے گھر میں اللہ کی برکتیں اتریں گی؟ کیا فرشتے ایسی غفلت بھری فضا میں داخل ہوں گے؟ اور پھر یہی لڑکیاں جب شادی کے تیسرے دن طلاق لے کر گھر واپس آتی ہیں تو روتی ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ نہیں بہنوں، اللہ تم سے ناراض نہیں، تم خود اپنے عمل سے اس کی رحمت کو ٹھکرا چکی ہو۔ جب تم اللہ کے دیے ہوئے شوہر، گھر، وقت اور فرصت کو غفلت، گندگی اور سستی کی نظر کر دو گی تو نتیجہ یہی نکلے گا، زندگی اجڑ جائے گی، دعائیں بے اثر ہو جائیں گی اور رشتے لمحوں میں ٹوٹ جائیں گے۔ اس لیے اگر چاہتی ہو کہ تمہارے گھر میں سکون آئے، آج ہی سے اپنی راتیں مختصر کرو، صبحوں کو روشن کرو، نماز کو زندگی کا پہلا کام بناؤ اور اپنے گھر کو پاکیزگی کا گھر بنا دو، کیونکہ جہاں صفائی ہو وہاں فرشتے آتے ہیں اور جہاں غفلت ہو وہاں شیطان بسیرا کرتا ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، یہ ہے عورتوں کی وہ 5 خطرناک عادتیں جو اگر کسی عورت میں موجود ہو اور وہ عورت کسی بھی گھر میں داخل ہو جائے تو یاد رکھنا اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اس گھر سے سکون رخصت ہو جاتا ہے، رزق بند ہو جاتا ہے اور خوشیاں ماتم میں بدل جاتی ہیں۔ میرا مشورہ تو یہی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسی عورت رہتی ہے جس کے اندر یہ 5 عادتیں موجود ہیں، بسم اللہ بھول جانا، شوہر کی ناشکری کرنا، دل توڑنے والے جملے بولنا، دوسروں سے مقابلہ کر کے تانے دینا اور سستی گندگی کو اپنا معمول بنا لینا، تو پہلے اسے سمجھاؤ، بار بار سمجھاؤ، نرمی سے سمجھاؤ، قرآن و حدیث کے ذریعے سمجھاؤ۔ پیاری بہنوں، یہاں پر میں تمہیں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ایسی حکایت سناتا ہوں جو انسان کی عقل کو دنگ کر دینے والی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک بستی میں ایک بد زبان، ناشکری اور سست عورت رہتی تھی جو ہر وقت اپنے شوہر کو تانے دیتی، محلے کی عورتوں سے مقابلہ کرتی اور گھر کو گندگی سے بھرے رکھتی۔
ایک دن اللہ کے نیک بندے اس بستی میں آئے تو سارا محلہ بد دعائیں دے رہا تھا۔ کسی نے کہا، بابا جی، یہ عورت نہ صرف اپنے شوہر کو جہنم میں جھونک رہی ہے بلکہ پورے محلے کی برکتیں بھی کھا گئی ہے۔ بزرگ نے فرمایا، اس عورت کو اس گھر سے نکال دو، کیونکہ اگر ایک گندا برتن سارا کنواں گندا کر سکتا ہے تو ایک بد زباں، بد کردار عورت پورے خاندان کو برباد کر سکتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، سمجھو یہ بات کھیل نہیں، یہ تمہارے اعمال، تمہارے الفاظ، تمہاری نیت اور تمہاری زبان کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو کوئی میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ اے بہنا، یہ تمہارے لیے انتباہ ہے۔ اگر تم نے اپنی زبان، اپنی نیت، اپنی عبادت اور اپنے کردار کی اصلاح نہ کی تو تمہیں قبر سے سیدھا جہنم میں لے جایا جائے گا، جہاں نہ معافی ہوگی نہ واپسی۔ آج کی ماڈرن لڑکیاں جو رات 3 بجے تک موبائل پر لگی رہتی ہیں، صبح جوہر کے وقت آنکھ کھولتی ہیں، گھر کی صفائی کو بوجھ سمجھتی ہیں، شوہر کے احسانوں کو ذلت بناتی ہیں اور زبان سے شکر کی جگہ شکایت نکالتی ہیں۔ یاد رکھو، یہ گناہ معمولی نہیں، یہ وہ گناہ ہے جو تمہیں قبر میں راحت کی بجائے عذاب، اندھیرے اور حسرت دیں گے۔ تو اے میری بہنوں، آج ہی فیصلہ کرو کہ تمہیں کیسی عورت بننا ہے، رحمت والی یا عذاب والی، روشنی والی یا نحوست والی، کیونکہ تمہارے کردار پر تمہارے شوہر، بچوں اور نسلوں کا مقدر ٹکا ہوا ہے۔ میری پیاری بہنوں، میں امید کرتا ہوں کہ آج کا بیان آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ اگر واقعی آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید ایمان جگانے والی، زندگی بدلنے والی ویڈیوز کے لیے ہمارا YouTube چینل لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔